جدی آمد تے آقا کھڑے ہو گئے، بخت زہرا بخت زہرا بہت معتبر دیکھیا، بخت زہرا بہت معتبر دیکھیا، معتبر ویکھیا مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سبحان اللہ۔ لفظ معتبر کہی اختتام پر ایک شعر مزید سنیے، اور اس شعر میں میں اسٹیج پر بیٹھے اپنے تمام معززین علماء کرام کی محبتوں کا سہارا چاہتا ہوں۔ اللہ کی ذات سے امید پہلا مصرع اگر آپ کے دل میں اتر گیا سبحان اللہ کی گونج ہوگی۔ ملاحظہ فرمائیے، جدی تطہیر تے خود خدا بولیا، جدی تطہیر تے خود خدا بولیا، رتبائے عائشہ معتبر دیکھیا، رتبائے عائشہ معتبر دیکھیا۔ نبی دی محبت زندہ نشان ملے، ایک اشارہ تے تن من لٹان، تلی اتے رکھ کے پھرن اپنی جان، تلی اتے رکھ کے پھرن اپنی جان، بڑی اونچی ہے چار یاراں دی شان، نہیں اینا برگا کوئی جانثار، نہیں اینا برگا کوئی جانثار، اینارا کلیجے نو دیندا اے ٹھار، اینارا کلیجے نو دیندا اے ٹھار، کہو مل کے یار حق چاری یار، نبی راضی۔ شان رسالت، شان صحابہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ نبی راضی راضی اے پروردگار، نبی راضی راضی اے پروردگار، اے نعرہ کلیجے نو دیندا اے ٹھار۔ سب کی آواز آئے، کہو مل کے یار حق چاری یار، حق چاری یار، حق چاری یار۔ آخر میں بس ایک 1.5 منٹ کی ربائی ہے، مجھے حکم ہے انتظامیہ کی طرف سے، اور میں یہ ربائی گزشتہ 16-17 سال سے پڑھ رہا ہوں، بلکہ غالباً اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس کو پڑھتے ہوئے۔ جس محفل میں بھی جاؤں اس کے پڑھنے کا حکم ہوتا ہے۔ آخری چند اشعار کہ رب اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن اعزازات کے ساتھ نوازتا ہے، کیا انعام و کرام دیتا ہے، سنیے گا۔ اور جب یہ اشعار ختم ہو تو آپ سے گزارش محبت کے ساتھ سبحان اللہ کی صدا لگائیے گا۔ رب اپنے محبوب کو نواز رہا ہے، سنیے۔ توحید ہوگی میری، رسالت ہوگی تیری، یہ خلقت ہوگی میری، حکومت ہوگی تیری، جبریل ہوگا میرا، وہ خادم ہوگا تیرا، یہ عیسیٰ ہوگا میرا، وہ امتی ہوگا تیرا، قرآن ہوگا میرا، وہ نعت ہوگی تیری، عقیدے ہوں گے میرے، قصیدے ہوں گے تیرے، یہ تارے ہوں گے میرے، چمک ہوگی تیری، یہ پھول ہوں گے میرے، مہک ہوگی تیری، یہ چاند ہوگا میرا، دھمک ہوگی تیری، یہ بلبل ہوگا میرا، ترانہ ہوگا تیرا، عبداللہ ہوگا میرا، وہ بابا ہوگا تیرا، حلیمہ ہوگی میری، وہ دائی ہوگی تیری، یہ زارہ ہوگی میری، وہ بیٹی ہوگی تیری، یہ آمنہ ہوگی میری، وہ اماں ہوگی تیری، یہ عائشہ ہوگی میری، وہ زوجہ ہوگی تیری، حسن ہوگا میرا، حسن ہوگا میرا، نواسہ ہوگا تیرا، حسین ہوگا میرا، نواسہ ہوگا تیرا، بلال ہوگا میرا، وہ عاشق ہوگا تیرا، ابو ذر میرا، غلام ہوگا تیرا،
ویسے قرنی میرا دیوانہ ہوگا تیرا، یہ حمزہ ہوگا میرا، وہ چچا ہوگا تیرا، وہ عرش ہوگا میرا، معراج ہوگی تیری، براق ہوگی میری، سواری ہوگی تیری، بخشے گی ذات میری، بخشے گی ذات میری، شفاعت ہوگی تیری، بخشے گی ذات میری، شفاعت ہوگی تیری، صدیق ہوگا میرا، وہ یار ہوگا تیرا، عمر ہوگا میرا، مراد ہوگی تیری، عثمان ہوگا میرا، داماد ہوگا تیرا، علی ہوگا میرا، وہ شیر ہوگا تیرا، علی ہوگا میرا، تلوار ہوگی تیری، صدیق ہوگا میرا، صداقت ہوگی تیری، عمر ہوگا میرا، عدالت ہوگی تیری، عثمان ہوگا میرا، سخاوت ہوگی تیری، علی ہوگا میرا، شجاعت ہوگی تیری، پسند ہوگی تیری، پسند ہوگی میری، جو مرضی ہوگی تیری، جو مرضی ہوگی تیری، رضا ہوگی میری۔ اے میرے محبوب پیغمبر، قیامت کی صبح تک یہ بندے ہوں گے میرے، دیوانے ہوں گے تیرے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ یہ تھے ثنا خان مصطفیٰ حافظ حسن افضال صدیقی صاحب، جو بڑے خوبصورت انداز سے اپنا کلام پیش فرما رہے تھے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں قائد پنجاب تحریک خدام اہل سنت والجماعت، جانشین حضرت جیلمی رحمہ اللہ تعالی، شہزادہ اہل سنت، خطیب اہل سنت، برادر مکرم حضرت مولانا قاری محمد ابو بکر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی، محتمم جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام جیلم۔ نعرہ تکبیر، سنیوں کا مجمع اور آواز سن۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت مصطفیٰ، سنی مذہب، مذہب حق اہل سنت والجماعت، تحریک خدام اہل سنت والجماعت، شہزادہ خطیب اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد ابو بکر صدیق صاحب۔ بھائی یہ لائٹ بند کر دیں، مجھے اس طرف کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل صدر احترام بزرگوں اور بھائیوں، میں سب سے پہلے میزبان مکرم حضرت مولانا قاری محمد ولی صاحب مدظلہ اور جتنے بھی علماء بالخصوص اور ہمارے قراء، حفاظ اور جتنے بھی معزز سامعین یہاں تشریف فرما ہیں، سب کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آج ایک بار پھر آپ کے اس گاؤں موٹا غربی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر یہ محفل سجائی گئی، یہ پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں رب تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حاضری کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ میرا اور آپ کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں جب مسجد میں داخل ہوا تو باہر کا موسم تھوڑا سا بہتر ہے، ایک دفعہ ذرا حوث محسوس ہوتا ہے، لیکن جب تھوڑی دیر انسان آ کے بیٹھ جاتا ہے نا تو پھر ذرا جس کو کہتے ہیں نا یوز ٹو ہو جاتا ہے۔
تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سال ربیع الاول جس موسم میں آیا ہے کچھ تھوڑا سا گزارا ہو گیا، لیکن آئندہ سال یہ حبس کے موسم میں چلا جائے گا۔ تو آپ پھر میں اور بھی کئی جگہوں پر ساتھیوں سے یہی کہتا ہوں کہ مساجد کے باہر جو سین وغیرہ ہیں یا ساتھ اگر کوئی حویلی ہو، کھلی جگہ ہو، تو یہ پروگرام اب، کیونکہ مسجد کے اندر یا تو اے سی لگے ہوں، لیکن اب تو خیر سے بجلی کے ریٹ بھی آپ کو پتہ ہے آج میرے خیال میں پھر بڑھا دی ہے جی، وہ ایک طرف سے کوئی تھوڑی کمی کر کے دوسری طرف سے کسر نکال لیتے ہیں، وہ سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے ہمارے یہاں، اللہ ہی رحم کرے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ جلسے، یہ پروگرام صدیوں سے ہوتے چلے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ بیان کرنے والے اور بیان سننے والے پہلے اور لوگ تھے، آج اور ہیں، کل کو اور ہوں گے، نہ میں ہوں گا نہ آپ ہوں گے، لیکن یہ بیان، یہ پروگرام، یہ انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ اور خاص طور پر یہ جو مقدس عنوان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا اور سننا، جب اللہ نے فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو پھر اللہ کی ذات، اللہ اکبر، تو ہم انسان، ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند اور اتنا اعلیٰ ہے کہ ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ تو ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ جو وقت 2-3 گھنٹے، یہ پروگرام عام طور پہ اتنا ہی ہوتا ہے، میسر آ جائیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں کر لیں، سن لیں، اسے ہم اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور پھر یہاں مقامی پروگراموں میں عموماً باہر سے علماء کرام تشریف لاتے ہیں، نعت خوان حضرات تشریف لاتے ہیں، جیسے ابھی بھی آپ نے نعتیہ کلام سماعت فرمایا ہے، تو ان کا حق بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہماری تو آج کل حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک ایک دن میں 2-2 3-3 جلسے بھگتا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بعض جگہ ساتھیوں کا اصرار ہوتا ہے کہ چلیں تھوڑی دیر کے لیے جی حاضری لگوا لیں، تو پھر حاضری تو ایسی ہی ہوتی ہے نا۔ تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ مہمان اور علماء کو زیادہ وقت دیا جائے۔ تو ہمارے جو آج کی اس مجلس کے، اس محفل کے مہمان خصوصی ہیں حضرت مولانا عثمان علی صاحب مدظل، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ العزیز پوری دل جمی کے ساتھ بیٹھ کے، پوری تسلی اور اطمینان سے بیٹھ کے ان کی باتیں سماعت فرمائیں۔ میں حاضری لگوانے کی نیت سے 1-2 چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر کے میں اجازت لوں گا، کیونکہ میں نے اس کے بعد انشاءاللہ ایک اور پروگرام میں بھی حاضری لگوانی ہے، تو حاضری پھر اتنی ہوتی ہے۔ دیکھیں، بعض اوقات مجھے بھی کچھ زیادہ گفتگو کا موقع بھی مل جاتا ہے تو پھر لمبی بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت ہم مسلمان بڑے عجیب و غریب حالات سے دوچار ہیں۔ اگر ہم ملکوں کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے دیکھتے دیکھتے، یعنی گزشتہ 10 15 20 سالوں میں ہمارے کئی مضبوط ترین اسلامی ملک، ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا گیا، اور ایسی ایسی شیطانی سازشیں، ایک طرف دھوکہ ہے، بڑا سیدھا سیدھا دھوکہ ہے کہ نہیں جی ہم تو بڑے وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم تو سارے مذاہب کا احترام کرتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں۔ یہ ساتھی کہہ رہے ہیں ادھر آواز نہیں جا رہی، یہ چیک کریں جی، اس طرف آواز نہیں جا رہی۔ دنیا کہتی ہے کہ ہم تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں۔ مذہب کا احترام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ کافی سال پہلے دنیا کے ایک ترقی یافتہ ملک میں قانون پاس ہوا کہ کوئی بندہ بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا۔ ہمارے ہاں تو ابھی آ کے تھوڑی سی سختی شروع ہوئی ہے نا،
پہلے یہاں کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، لیکن انسان کی اپنی حفاظت کے لیے ضروری ہے ہیلمٹ جو ہوتا ہے۔ قانون پاس ہوا کہ اس کے بغیر کوئی موٹر سائیکل چلائے گا تو اس کو جرمانہ ہوگا۔ سکھوں نے جا کے عدالت میں رٹ کر دی، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہم مخصوص قسم کی پگڑی باندھتے ہیں، ان کی پگڑی تو تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، آپ تو جانتے ہیں، دیکھی بھی ہے۔ تو جب ہم اس قانون پر عمل کریں گے تو اپنے مذہب پر عمل نہیں کر سکیں گے، اور اقوام متحدہ کا اصول بھی یہی کہتا ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب پر چلنے میں آزادی ہے۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ اگر ہم قانون کو مانیں گے تو مذہب جاتا رہے گا، مذہب پر عمل کریں گے تو قانون جاتا رہے گا، ایک وقت میں ایک ہی کام ہوگا، یا پگڑی ہوگی یا ہیلمٹ ہوگا۔ لہٰذا سکھوں کو اس قانون سے مستثنا قرار دیا جائے۔ باقاعدہ عدالت میں اس کیس پر بحث ہوئی اور عدالت نے فیصلہ پتہ کیا دیا؟ عدالت نے فیصلہ یہ دیا کہ ان کا مذہب ان کے لیے زیادہ ضروری ہے، لہٰذا سکھوں کو ہیلمٹ والے قانون سے مستثنا قرار دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ لیکن مسلمانوں کا قرآن جلایا جاتا ہے، نعوذ باللہ، اور ایک بار نہیں، بار بار جلایا جاتا ہے، اور بتا کر جلایا جاتا ہے۔ پہلے باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ نعوذ باللہ یہ غلیظ حرکت کی جائے گی۔ تو پھر مسلمانوں کے مذہبی حقوق کہاں گئے؟ بھئی باقی تو ساروں کے مذہبی حقوق ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مذہب اپنی اصل اور مکمل حالت میں موجود ہے تو وہ ہے ہی صرف اسلام۔ یہ ہمارا چیلنج ہے، ہم سے بحث کر کے دیکھ لیں، کوئی کسی بھی مذہب کے ماننے والے بیٹھے ہمارے سامنے بات کریں۔ لیکن یہ جو آخری بات میں نے کہی ہے نا آپ سے، یہ آج سے نہیں ہو رہی، یہ عرصے سے ہو رہی ہے۔ عرصے سے ہمارے علماء یہی بات کہتے ہیں کہ دنیا میں آسمانی مذاہب میں سے صرف ایک مذہب ہے جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اور وہ کون سا ہے؟ اسلام۔ اب دوسری طرف دیکھیں نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ساری دنیا کی دولت ہمارے پاس ہے، ساری دنیا کی ترقی ہمارے پاس ہے، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، ساری دنیا کا کنٹرول ہمارے پاس ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ایک نقطے پہ آ کے ہم مار کھا جائیں؟ بھئی ایک ہوتا ہے نا، جس کے پاس طاقت و اختیارات ہوں وہ پھر فرعونیت ہوتی ہے نا۔ تو آج کے دور کے فرعون وہ یہ سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، اس ایک نقطے پر ہم کیوں مسلمانوں سے پیچھے؟ لہٰذا انہوں نے اس کا حل نکال لیا۔ یہ میری بات توجہ سے سنیے گا، خاص طور پر یہ جو میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، میں آج کل بزرگوں سے مخاطب ہی نہیں ہوتا، اس کی وجہ مجھے پتہ ہے ان بزرگوں کا دین اور ایمان الحمدللہ پختہ ہے، مجھے جہاں خطرہ نظر آ رہا ہے نا میں وہاں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کا حل کیا نکالا؟ انہوں نے اس کا حل نکالا کہ ان کو اپنے مذہب کے بارے میں اتنا کنفیوز کر دو، اتنا کنفیوز کر دو کہ یہ جملہ کیا نہ بھول جائیں کہ ہمارا مذہب اصلی اور مکمل حالت میں موجود۔ اور آج ایسے ہی ہو رہا ہے۔ میں جب اگلی بات کروں گا نا پھر آپ کو میری بات کی سمجھ آئے گی۔ آج کہتے ہیں وہ دیکھیں جی یہ ہر مولوی کا اپنا دین ہے جی، فرقے بنائے ہوئے مولویوں نے اپنی الگ الگ مسجد بنائی ہوئی ہے، ایک دوسرے سے ان کی اختلافات ہی ختم نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو یہ کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے۔ اچھا یہ ساری باتیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 5 انگلیاں کہیں پہ بھی برابر نہیں ہوتی، 5 انگلیاں کہیں پہ بھی برابر نہیں ہوتی۔ دنیا کی کسی قوم میں، کسی رنگ نسل میں، کسی مذہب میں، کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ غیر مناسب، غیر محتاط رویہ بالکل ہماری صفوں میں بھی ہوتا ہے، کتنے فیصد ہوتا ہے؟ اس پر بھی بات کی جائے نا۔ بھئی ہمارے ملک میں الحمدللہ لاکھوں مسجدیں ہیں، بلا مبالغہ لاکھوں مساجد ہیں ہمارے ملک میں، اور ان لاکھوں مساجد میں اگر کسی ایک آدھ مسجد میں بیٹھ کر کوئی عالم غیر محتاط گفتگو کر جائے تو سارے برے ہو گئے۔
یہ انصاف ہے؟ دیکھیں نا، لاکھوں مساجد ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ خود شمار کر سکتے ہیں، ایک ایک شہر میں ہزاروں مسجدیں، تو اگر کہیں غیر محتاط گفتگو ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے ایک جیسے ہو گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ کنفیوژن کے حوالے سے میرے پاس ڈھیروں مثالیں ہیں، لیکن میں چونکہ جو اصل مہمان ہیں میں ان کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا ہوں، اور میں نے ایک اور پروگرام میں بھی پہنچنا ہے، میں نے پہلے بھی بتا دیا، لیکن ہم نے آنا ہے اس کے حل کی طرف۔ اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہمیں آج بڑے زور و شور سے کہا جاتا ہے کہ وہ جی یہ دیکھیں جی یہ، بلکہ وہ بھی علماء کے کھاتے میں ڈال کے بعض لوگ کہتے ہیں وہ دیکھیں جی یہ تو لوگوں کو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھاتے، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں پڑھنے نہیں دیتے۔ علماء لوگوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھنے نہیں دیتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے قرآن پڑھ لیا تو ہماری دکانداری ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے جملے کہتے ہیں۔ ایک فیشن بن چکا ہے، بعض طبقوں میں علماء کے خلاف ایک فیشن بن چکا ہے۔ اب ذرا اس بات کی حقیقت سن لیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، ہمارے ایک ساتھی، ان کے والد صاحب بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ وابستہ، وہ ماشاءاللہ کچھ زیادہ پڑھ لکھ گئے، بد ہضمی تو کسی بھی چیز کی نہیں ہونی چاہیے نا، کچھ زیادہ ہی پڑھ لکھ گئے، اور ڈاکٹری کے شعبے میں مجھ سے بات کرنے لگے، مجھے کہنے لگے جی کہ کیونکہ یہ جب فیشن چلا نا، مختلف قسم کے کلپ آتے ہیں، میں نے یہاں تک بھی سنا ایک صاحب، کیونکہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اب سارا کچھ ادھر سے ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں مسجد میں آ کر لوگ بات کم سنتے ہیں، علماء کے سامنے بیٹھ کر کم سنتے ہیں، اور وہاں سے زیادہ سنتے ہیں۔ اور اصل سنت طریقہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، اللہ کے گھر میں آ کے باوضو ہو کے پاکیزہ ہو کے بیٹھنا، مؤدب ہو کے بیٹھنا، اور اس کے اپنے ایک روحانی اثرات بھی ہوتے ہیں نا اللہ کے گھر کے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ وہ جی میں آپ کی مسجد میں قرآن پڑھتا رہا ہوں، لیکن دیکھیں نا آپ نے مجھے ترجمہ نہیں پڑھایا۔ ماشاءاللہ حضرت بھی تشریف لے آئے، بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ کیونکہ انہوں نے ایک کلپ دیکھا، اور جن صاحب کا وہ کلپ تھا وہ صاحب دنیا میں نہیں ہے، فوت ہو چکے ہیں، میں اس لیے ان کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بغیر ترجمے کے قرآن پڑھنا قرآن کی توہین ہے۔ اب دیکھیں نا، تانا مولویوں کو دیتے ہیں فتووں کا۔ اب یہ جملہ آپ سن رہے ہیں، میرے پاس کلپ موجود ہے کہ بغیر ترجمے کے قرآن پڑھنا قرآن کی توہین ہے۔ بلکہ یہاں تک کہا کہ اس سے بڑی قرآن کی توہین کیا ہو سکتی ہے، یعنی نعوذ باللہ وہ جو قرآن جلایا جا رہا ہے اس سے بھی بڑی توہین یہ ہے قرآن کو بغیر ترجمے کے پڑھنا۔ اب دیکھیں پڑھے لکھے طبقے میں یہ بات بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ اس میں بڑی مختصر سی بات عرض کروں گا، اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہمارا، ہم اس سے متفق ہیں کہ ہر مسلمان کو قرآن سمجھنا چاہیے، سمجھے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ قرآن کے نزول کا تو اصل مقصد ہی اس پر عمل کرنا ہے، یہ ضابطہ حیات ہے نا بھئی، ضابطہ پتہ ہوگا تو عمل ہوگا نا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اصل اختلاف اس چیز سے ہے کہ قرآن کی جو منمانی تشریح ہر بندہ اٹھ کے شروع کر دیتا ہے، جس کے پاس دین کا علم ہے، جس کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس اس پر ماہرانہ تبصرے کرنے کی اتھارٹی ہے نہیں ہے، ہر بندہ جب تبصرے کرے گا اس میں خرابی ہے۔ ہمارا صرف اس چیز سے اختلاف، ورنہ ہر بندہ قرآن پڑھے سمجھے بغیر تو عمل ممکن ہی نہیں ہے، اور نزول قرآن کا مقصد ہی عمل کرنا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن اب یہ بات سمجھیں کہ جو قرآن کو بغیر ترجمے سے پڑھنے سے اختلاف کر رہے ہیں، انتہائی جہالت کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے میری بات یاد رکھنا، قرآن کی تلاوت مستقل عبادت ہے، نہیں مانا آتا پھر بھی عبادت ہے۔ یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو قرآن سے ثابت کر کے دیتا ہوں۔ قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں، آپ نے وہاں دعائیں مانگی، وہ ایک تفصیلی ہے، اس میں آپ نے مکہ کی آبادی کی دعا مانگی، بیت اللہ کی آبادی کی دعا مانگی، اور اللہ سے مانگا کہ یہاں ایک امت ہماری اولاد میں پیدا فرما، اور پھر اس میں ایسے پاک پیغمبر کو بھیجنا جو کیا کریں، 4 چیزیں مانگیں۔ یتلو علیہم آیاتی،
ٹھیک ہے، یعنی جو ان کے سامنے تیری آیات کو تلاوت کریں اور ان کا تزکیہ کریں، ظاہری اور باطنی طور پہ ان کو پاک کریں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں قرآن اور سنت کی تعلیم دیں. اب 4 چیزیں ہیں، کیونکہ یہ 2 مختلف آیات ہیں نا، ان میں الفاظ تھوڑے بہت آگے پیچھے ہیں لیکن معنی سیم ہے ان کا. ماشاءاللہ علماء قراء حفاظ بیٹھے ہیں. وہاں دعا کیا مانگی؟ 4 کوالٹیاں مانگی نا، صرف پیغمبر نہیں مانگا، 4 کوالٹیاں بھی اس میں مانگی. تلاوت آیات، تزکیہ، نمبر 3 تعلیم کتاب. کتاب کون سی؟ تورات. جی بھئی دنیا میں کسی کو اس بات پہ شک ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کتاب لے کے آئے تھے؟ سب کو پتہ ہے نا، کافروں کو بھی پتہ ہے کون سی کتاب ہے، قرآن ہے. والحکمہ، حکمت سے مراد سنت، اس پر بھی تمام مفسرین کا اجماع ہے. 4 کوالٹیاں مانگی. اب آگے سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، چاند سورج ستارے بنا دیے، سمندر بنا دیے، صحرا بنا دیے، بغیر ستونوں کے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، بڑا کچھ بنایا اللہ نے. لیکن کسی چیز پر اللہ نے احسان نہیں جتایا. احسان جتلایا تو صرف ایک چیز پر، وہ کیا ہے کہ جب میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا. اذ بعث فیہم رسولا، جب میں نے تمہیں اپنا محبوب دے دیا. کون سا محبوب دیا؟ وہی 4 کوالٹیاں اللہ نے یہاں بیان فرما دی. جو تمہارے سامنے میری آیات کو تلاوت کرتے ہیں، تمہیں ظاہری اور باطنی طور پر پاک کرتے ہیں، اور تمہیں قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں. 4 کوالٹیاں حضرت ابراہیم نے مانگی دعا میں. وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ بقرہ. اور یہاں اس آیت میں لقد من اللہ میں سورہ آل عمران میں اللہ پاک یہی 4 چیزیں بیان فرما رہے ہیں. تو اس میں کیا ہوا؟ تلاوت آیات الگ اور تعلیم کتاب الگ، ان دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان کیا گیا. اب تلاوت آیات کا تعلق ہے قرآن پڑھنے کے ساتھ، تعلیم کتاب کا تعلق ہے ترجمے کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے بلکہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو ثواب ملتا ہے یا بغیر سمجھے پڑھیں تب بھی ثواب ملتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سمجھ کر پڑھو تب بھی ثواب ہے، بغیر سمجھے پڑھو تب بھی ثواب. اس لیے کہ یہ قرآن یہ عام کتاب نہیں ہے کہ اس کا تعلق صرف معنی اور مفہوم کے ساتھ ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ نے اتنی برکات رکھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ حدیث تو سنی ہوئی ہے نا، اکثر لوگ سنتے ہیں رمضان میں خاص طور پہ کہ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. مثال کہاں سے دی نبی علیہ السلام نے؟ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. مثال دی الف لام میم سے. فرمایا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ اس میں الف الگ، لام الگ، میم الگ. اب الف لام میم آپ دیکھتے ہیں قرآن کی بعض صورتوں کے شروع میں کہیں قاف آ رہا ہے، کہیں کاف ہا یا عین صاد آ رہا ہے، کہیں الف لام میم آ رہا ہے، کہیں حا میم آ رہا ہے. یہ سارے حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کا علم امت کو دیا ہی نہیں گیا. ان کا معنی کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا. تو نبی علیہ السلام نے مثال ہی وہاں سے دے دی جس کا معنی بتایا ہی نہیں گیا. بھئی لغت اور ہونا تو دور کی بات ہے نا، اس کا معنی بتایا ہی نہیں گیا، تو مثال ہی نبی علیہ السلام نے وہاں سے دی ہے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھنا، مطلقاً قرآن پڑھنا یہ اجر و ثواب سے خالی نہیں. یہ جہالت کی باتیں ہیں کہ نعوذ باللہ بغیر ترجمے کے قرآن پڑھے تو گناہ ہو جاتا ہے. استغفر اللہ، کو گناہ کا کام کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ جہالت کی باتیں. تو دیکھیں قرآن کو سمجھنا ضرور چاہیے لیکن کسی عالم سے. ٹھیک ہے نا؟ آپ ٹھیک ہے آپ ترجمہ پڑھیں، آپ ترجمہ ضرور پڑھیں. اس میں بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جس کے لیے آپ کو کسی وضاحت کی ضرورت نہیں. مثلا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو، تو اتنا تو ہر مسلمان کو پتا نا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. ہاں اگر کسی کو تفصیلی مسائل معلوم کرنے تو وہ کسی عالم سے پوچھ لے گا. تو جہاں وضاحت کی ضرورت پڑے تو وہاں کسی عالم سے رابطہ کرنا چاہیے. ہمارا تو یہ موقف ہے. تو اس پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ. اور سورہ فاتحہ میں اللہ پاک ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں اللہ پاک ہمیں ایک تو دعا مانگنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. یہ جو مطلب پرستی ہوتی ہے نا،
مشکل پیش آئی تو اللہ کے آگے ہم گڑ گڑاتے ہیں، اور جب خوشی کا موقع آتا ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ پھر اس وقت ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، وہ یہ ہمارے ہاں رواج ہے، کنبے قبیلے کا مسئلہ ہے، برادری کا مسئلہ ہے، ناک کا مسئلہ ہے۔ وہاں پھر ہماری ناک آ جاتی ہے بیچ میں، اور وہاں ہم ہر کام شریعت کے خلاف کرتے ہیں، وہاں اللہ کو، اللہ کے احکامات کو نعوذ باللہ پس پوچھ ڈال دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا جلدی قبول ہو، تمہاری مشکل جلدی آسان ہو، تو خوشی میں اتنا ہی اللہ کو یاد رکھا۔ یعنی دوسرے اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے، جو خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد رکھتا ہے، اس کی مشکل میں اللہ اتنی ہی جلدی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ہم خوشی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں، ہم خوشی میں دنیا جہاں کی رسومات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، ناچ گانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ ہماری کوئی شادی غیر شرعی رسومات سے خالی نہیں ہوتی، سارے غیر شرعی کام ہم کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں جی کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ایک تو اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا کہ آتے ہی مطلب کی باتیں نہ شروع کر دیا کرو، بلکہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس ذات کا حق بھی ہے، اس ذات کا حق بھی ہے، اس کی حمد و ثنا ہے۔ اس کے بعد انسان کسی سے مانگتا ہے تو کسی تعلق واسطے سے مانگتا ہے نا، بھئی کسی سے کوئی دعویٰ مان ہوتا ہے تو انسان اس سے مطالبہ کرتا ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کا اظہار اور اپنی وفاداری کا اظہار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیرے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں، عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں، مدد بھی صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ یہ ہے طریقہ دعا مانگنے کا۔ اس کے بعد دعا ایک ہی سکھائی گئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں بالکل اپنی بات کو سمیٹنے لگا۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور طریقہ دعا کا سکھایا گیا، اور اس میں دعا ہمیں ایک ہی سکھائی گئی ہے۔ کون سی؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، وہ چھوڑیں مولویوں کی باتیں، یہ دیکھیں ترجمے پڑھیں قرآن کے، حدیث کے، تفسیر کے، دنیا بھر کی لینگویجز میں جا کے اٹھا کے پڑھیں، موج کریں۔ کیا ضرورت ہے ان مولویوں کی؟ مولویوں کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں یہاں پہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ کون سا سیدھا راستہ؟ جو ہم اپنی مرضی سے چوز کریں گے، یہی ہے جی۔ بات نہیں سمجھ آ رہی میری؟ بھئی میں نوجوان بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کون سا؟ جو ہم اپنی مرضی سے چوز کریں گے، اپنی منمانی سے نہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعام والوں کا راستہ۔ اور اللہ معاف فرمائے، یہ یاد رکھیں، یہ جتنے انعام والے ہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہو، دل بھی نہیں کرتا ایسی باتیں کھولنے کے لیے، لیکن میں آپ کو یوٹیوب سے نکال کے دے سکتا ہوں۔ ایک طبقہ بھی انعام والوں میں ایسا نہیں جس کو گالیاں نہیں دی جا رہی، ایک طبقہ بھی نہیں۔ انعام والے کون سے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں بتایا، دیکھیں نا، اللہ کو پتا تھا اختلاف ہو سکتا ہے اس پر، اللہ نے وضاحت کر دی۔ اللہ نے بتا دیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار طبقات ہیں۔ دیکھیں یہ چار کا عدد جو ہے نا، یہ اللہ کو بھی بڑا پسند ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں صرف اس کی تفصیل میں چلا جاؤں تو کم از کم 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا یہ چار کے عدد کے اوپر۔ تو بہرحال وہ چار طبقات ہیں انعام والے۔ بھائی کسی فرقے مولوی کی بات نہیں کر رہا، سیدھی سیدھی قرآن کی بات کر رہا ہوں، جس کا تانا دیتے ہو، سیدھی سیدھی قرآن کی بات ہے۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب آپ بتائیں، یہ دین نازل ہوا تھا جی یا ہمارے سامنے نازل ہوا تھا؟ دین تو 1450 سال پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری جماعت صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھایا، سمجھایا، پھر ان سے تابعین نے سیکھا، پھر ان سے تبع تابعین نے سیکھا۔ یہ تینوں طبقات، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے خیر القرون، ٹھیک ہے نا، یہ خیر القرون۔ تو ان میں بڑے بڑے ایسے ایسے عظیم فقہا، ایسے ایسے محدثین اور مفسرین کہ قیامت تک انشاءاللہ مسلمان ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، ان کی تعلیمات سے، ان کی تشریحات سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد
اولیاء اللہ بزرگان دین علماء ربانیین ہر دور میں اللہ نے اپنے چنے ہوئے اپنے منتخب کیے ہوئے لوگوں سے دین کی خدمت لی. تو یہی وہ چار طبقات اور یہی انعام والے ہیں. آج آپ یوٹیوب کھولیں جا کے بڑے بڑے جناب ڈرامے باز بیٹھے ہیں, بڑی بڑی ٹھگی کی داڑیاں اور پگڑیاں, اور اللہ معاف فرمائے ان کی گفتگو سنیں آپ. اپنے باپ کے بارے میں انسان وہ لب و لہجہ نہیں اختیار کر سکتا جو اولیاء اللہ کے بارے میں کرتے, جو صحابہ کے بارے میں, تابعین کے بارے میں, فقہاء محدثین کے بارے میں, حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں. انبیاء علیہ السلام کو نہیں بخشتے. اور یہ یاد رکھنا, ہمارا دین تو دین ادب ہے, یہ تو ہر کسی کا ادب سکھاتا ہے نا, احترام سکھاتا ہے. لیکن دو طبقے ایسے ہیں جو براہ راست اللہ کا انتخاب ہے, ان پر تنقید تو سیدھی اللہ پر تنقید ہے اور اللہ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے. آج ہم مہنگائی کے رونے رو رہے ہیں نا, اگر میں غلط ہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے. میری اطلاع کے مطابق جتنی ان مقدس ہستیوں پر تنقید پاکستان میں بیٹھ کے ہو رہی ہے نا, دنیا کے کسی کونے میں نہیں, کیونکہ وہاں پابندی ہے, قانون ہے وہاں پہ. ہمارے ہاں قانون اور انصاف کا نظام ایسا کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا ہو. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ دو طبقے ہیں جو خالصتاً اللہ کے چنے ہوئے, ایک انبیاء علیہ السلام, دوسرے صحابہ علیہ السلام. اور یہ بھی کسی مولوی یا فرقے کی بات نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے. یہ حدیث کے الفاظ یاد رکھیں. آج تو اللہ معاف فرمائے تنقید کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں حدیث پڑھنی بھی نہیں آتی, صرف ترجمے بتا رہے ہوتے ہیں حدیثوں کے. علماء نے کئی مرتبہ پیغام بھیجا کہ جناب ہمارے سامنے بیٹھ کے ذرا عبارت تو پڑھ دیں حدیث کی, اتنی ہمت نہیں. لیکن اپنے کیمرے میں وہ, وہاں ان کے دعوے نہیں ختم ہوتے اور فرعونی دعوے نہیں ختم ہوتے. بھئی علماء کے سامنے بیٹھ کے عربی کی عبارت پڑھ کے دکھاؤ, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, اس طرف نہیں آنا. تو یہ حدیث کے الفاظ یاد رکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز و جل اختارنی واختار لی اصحابی, بے شک اللہ عزت اور بزرگی والے نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. اب اگر کسی صحابی پر تنقید کرنی ہے, کسی حدیث کا مفہوم نہیں صحیح سمجھ آ رہا, یا کوئی ضعیف روایات کہیں سے نکال کے لے آئے اور کہیں کسی صحابی پر تنقید کا پہلو نکل بھی رہا ہے, تو کیا وہ تنقید کرنی جائز ہوگی؟ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چنا کس نے ہے, بھئی صحابہ کو میرے لیے چنا کس نے ہے, اللہ نے چنا ہے, تو پھر اللہ کا انتخاب نعوذ باللہ غلط ہو گیا. اگر اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے تو پھر ایمان کا اللہ ہی حافظ. تو اس لیے ان چکروں میں نہ پڑیں, اور صراط مستقیم صرف انعام والوں کا راستہ ہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے, پورے قرآن کا خلاصہ کہہ رہا ہے. لہٰذا انعام والوں کے ساتھ وابستہ رہیں, وگرنہ اللہ معاف فرمائے یہ سیدھا دین اور ایمان کو ضائع کرنے والی باتیں ہیں. اللہ پاک ہمارے بچوں کے, ہماری اولادوں کے دین اور ایمان کی عزت و آبرو کی, جان اور مال کی حفاظت فرمائے. ہم نے یہ 12 ربیع الاول کو الحمدللہ جامعہ حنفیہ میں ایک پروگرام منعقد کیا, اور اس میں ماشاءاللہ مصر اور تنزانیہ سے جو قراء حضرات تشریف لائے, انہوں نے ماشاءاللہ بڑے احسن انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کی. تو مجھے چونکہ رش میں اور مشغولیت میں سارے ساتھیوں سے تو ملنا ذرا ممکن نہیں ہوتا, تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ماشاءاللہ یہاں موٹا غربی سے بھی, گگڑ سے بھی کافی ساتھی تشریف لائے ہوئے تھے. تو میں ان تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اسی طرح اب انشاءاللہ العزیز 29 اکتوبر اسی مہینے کی 29 تاریخ کو جامعہ کا سالانہ جلسہ بھی ہے, اور وہ چونکہ ذرا لمبا پروگرام ہوتا ہے, سارے دن کا ہوگا. جلسہ ویسے 2 دن کا ہوتا ہے, لیکن اس سال ہم نے 28 اکتوبر صرف پرانے طلباء کا جوڑ رکھ لیا ہے. اس میں جلسہ نہیں, صرف جوڑ ہوگا, اور صرف وہ جو سابقہ طلباء ہیں ہمارے وہ شریک ہوں گے. تو 29 اکتوبر بروز اتوار صبح سے لے کے رات تک یہ انشاءاللہ جلسہ ہوگا. اس میں ہمیں ذرا تھوڑے سے وسیع انتظامات کرنے پڑتے ہیں. ہمیں آپ حضرات کی اور خاص طور پہ نوجوانوں کے تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ العزیز, مولانا قاری محمد ولی صاحب مدظل بھی تشریف فرمایا ہے, مولانا جہانگیر صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف فرمایا ہے, مولانا واجد صاحب بھی, تو جتنے بھی ہمارے یہ ساتھی ہیں تو ان کے ذریعے خدمت کے لیے بھی اپنے نام لکھوائیں, اور کوشش کریں کہ اس جلسے کی تیاریوں میں جتنا ہو سکے ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں. اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز پھر کس موقع پر آپ حضرات سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ.
حضرت مولانا قاری محمد ابو بکر صدیق صاحب حافظہ اللہ، جو جماعت تحریک خدام اہل سنت والجماعت صوبہ پنجاب کے امیر ہیں اور جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام جیلم کے محتمم ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، ان کے اخلاص میں برکت عطا فرمائے۔ دن بھر جلسوں میں، پروگراموں میں، جامعہ کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ اب حضرت کے تشریف آوری سے پہلے میں نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں ثناخان مصطفیٰ فاضل نوجوان حضرت مولانا عثمان مرتضیٰ صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اپنا نعتیہ کلام پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر مجمع سنیوں کا ہو اور پھر سستی ہو۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان محمد مصطفیٰ، تاجدار عثمان مرتضیٰ صاحب اپنا نعتیہ کلام پیش فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے جو وقت طے کیا تھا اس کے قریب پہنچ چکے ہیں، تو میرا ارادہ نہیں تھا نعت کا، اس لیے کہ میں تو میزبان ہوں اس پروگرام کا، لیکن مجھے حکم ہوا ہے تو میں نان سٹاپ 2-3 اشعار پیش کر دیتا ہوں حاضری کے لیے، برکت کے لیے۔ تمام احباب آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، کوئی بھی زبان خاموش نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مدینے والا آمنا دلال او لگیاں نبھا جان دے، مدینے والا آمنا دلال او لگیاں نبھا جان دے، سہارا جدا کوئی نہیں اے اونو سینے لا جان دے، مدینے والا آمنا دلال او لگیاں نبھا جان دے، سہارا جدا کوئی نہیں اے اونو سینے لا جان دے، مدینے والا آمنا دلال، اللہ شانہ اے جیاں ودھائیاں عرشاں دی سیراں کرائیاں، اللہ شانہ اے جیاں ودھائیاں عرشاں دی سیراں کرائیاں، عرشاں تے جا کے سونا اے امت چھڑا جان دے۔ سبحان اللہ، جے تسی آکھنی ہے تے کنجوسی نہ کرو، جے اے بھی میں آکھنی ہے تے انشاءاللہ اس نالو زیادہ زور لا کے کہاں گا سبحان اللہ۔ عرشاں تے جا کے سونا اے امت چھڑا جان دے، مدینے والا آمنا دلال او لگیاں نبھا جان دے، چن دے جو ٹوٹے کرے تے سج جندے آنکھیں مڑے، سج سرائے کی سورج نو آخ دے حضور دے معجزات دا ذکر ہے، چن دے جو ٹوٹے کرے تے سج جندے آنکھیں مڑے، پتھرہ تو سوڑا نبی کلمے پڑھا جان دے، مدینے والا آمنا دلال او لگیاں نبھا جان دے، سہارا جدا کوئی نہیں اے اونو سینے لا جان دے، مدینے والا آمنا دلال اونا دے اگے کیے محال،
ہتھاں دے وچ برکتاں کمال اونا دے اگے کیے محال ہتھاں دے وچ برکتاں کمال جے چاوے سونا کٹ تو بغیر کھجیاں اگا جان دے مدینے والا آمنہ دلال او لگیاں نبھا جان دے سہارا جیدہ کوئی نہیں اے اونو سینے لا جان دے مدینے والا آمنہ دلال ایک گناہ میرا ماپے ویکھے تے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے او پردے پاوڑ والا لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے او پردے پاوڑ والا تے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی تے عقل منداں تو جاہل چنگے جڑے سکھ دی نیندر سوندے بہتے چتر چلاک محمد اندری وڑ رو دے بہتے چتر چلاک محمد اندری وڑ رو دے تے میں انا تے تلکن رستہ دیوے کون سنبھالا دکے دیوے والے بوتے مولا تو ہاتھ پکڑن والا یہ تھے سہرا خان مصطفیٰ حضرت مولانا عثمان مرتضیٰ صاحب بڑا بہترین اپنے ذوق شوق سے کلام پیش فرما رہے تھے یہ ماہ ربیع الاول جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے اور یہی مہینہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت رسالت کا مہینہ ہے یہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا مہینہ ہے یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا مہینہ یہ چاروں ادوار اس ماہ ربیع الاول میں آئے ہر ایک نے اپنی اپنی دعوت دی ہے ہر پروگرام نے اپنی دعوت دی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے قرآن نے ایک لفظ بیان کیا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
پاک پیغمبر کی ولادت سے پہلے تم لوگ کھلی گمراہی کے اندر تھے، شرک کے اندر تھے، کفر کے اندر تھے، بدعات کے اندر تھے، رسومات کے اندر تھے۔ قربان جاؤ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 9 ذی الحجہ 10 ہجری کے خطبے پہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تمہاری جہالت کی حالت، تمہاری کفر کی حالت یہ تھی، امر جاہلیہ کل موضوع تحت قدمی، میں نے زمانہ جاہلیت کی تمام رسومات کو اپنے پاؤں کے قدموں کے نیچے رون دیا ہے۔ عورت کا احترام نہیں تھا، عورت کو عزت دی، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو عزت دی، آدمیت کا احترام نہیں تھا، سود خوری عام تھی، کفر عام تھا، شرک عام تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا مکہ والو، عرب والو سن لو، ساری انسانیت سن لے، میرا چچا سود خور ہے، سب سے بڑا کاروبار سود کا اس کا ہے، میں سب سے پہلے اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں، اصل رقم لٹا دینا۔ میرے بھائیوں، نبی کی آمد سے پہلے یہ منظر تھا، میرے پیغمبر کی آمد کے بعد یہ منظر ہوا، جس کے لیے چشم و فلک نے جھک کر میرے نبی کا استقبال کیا، سارے زمانے نے میرے نبی کا استقبال کیا۔ خداوند کائنات نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرا ذکر ہم نے بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ ساری دنیا مٹ بھی جائے، سارے لسان خاموش بھی ہو جائے، میں خدا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر کو بلند کرتا ہوں۔ میرے پیغمبر ان آزمائشوں کے دور کے اندر جب تجھے مکہ والے تنگ کر دیں، تیرا حالات کا مقابلہ کرنے کی سکت جو ضعیف ہو جائے، اس وقت تو نے مکہ کو چھوڑ دینا ہے، ہجرت کر لینی ہے، ابو بکر کو ساتھ لینا ہے۔ میرے بھائیوں، ولادت، رسالت، ہجرت، وہ وقت بھی آیا جب میرے پیغمبر نے اس دنیا کو چھوڑا۔ میرے بھائیوں، ربیع الاول نے ہمیں بے شمار دعوتیں دی ہیں، کہیں دعوت فکر دی ہے، کہیں دعوت دین دیا ہے، کہیں دعوت جہاد دیا ہے۔ میرے پیغمبر کی ایک ایک ادا سیرت کے موضوع پہ یہ وہ سدا بہار موضوع ہے جس کے اوپر پورا قرآن میرے پیغمبر کی شان اقدس میں نازل ہوا۔ ایک جملہ کہتا ہوں، یاد رکھیے گا، ایک سورت، مولانا، ایک سورت اور اس سورت کی عظمت کے لیے 114 سورتیں نازل کی۔ نبی کی ایک سورت، قرآن پاک، اللہ پاک نے 114 سورتیں میرے پیغمبر کی شان میں نازل کی ہیں۔ ایک سورت کے لیے 114 سورتیں، 6666 آیات میرے پیغمبر کی سیرت ہے۔ اماں عائشہ سے پوچھا کہ اماں جی، امام الانبیاء کا اخلاق کیا ہے؟ فرمایا بیٹو، کان خلقہ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ جملہ پھر وہیں پہ آ جائے گا۔ ایک سورت، 114 صورتیں میرے پیغمبر کا اخلاق و اعمال بیان کر رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں جلسے سے ہم جب جائیں تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگیوں کا شعار بنائیں۔ خالی سیرت سننا، واقعات سننا نہیں، سیرت نبی کی سنت کو اپنانے کا نام۔ آج کے بعد میں ان نوجوان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا جن کے چہروں پہ سنت نہیں، وہ اپنے چہروں کو سنت سے مزین کر لیں۔ کریں گے؟ جو کرے گا ہاتھ کھڑا کرے۔ جزاک اللہ۔ دوسری بات، بڑوں کا احترام کرنا، بڑوں کا احترام کرنا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کسی نے سوال کیا معاویہ رضی اللہ عنہ بتائیے گا کہ بنو امیہ زیادہ عزت والا ہے یا بنو ہاشم؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جب تک محمد کریم بنو ہاشم میں نہیں آئے تھے ہم زیادہ اشرف تھے، ہم زیادہ عزت والے تھے۔ اب ثم جاءکم محمد رسولا فلم یترکہ لأحد شرفا، جب سے محمد کریم بنو ہاشم میں آگے ان سے بڑا کوئی عزت والا نہیں۔ تو پیغمبر کی سیرت کے جلسے سننے کا حاصل یہ ہے کہ بڑوں کا ادب کیا، چھوٹوں پہ شفقت کی جائے، پڑوسیوں کا احترام کیا جائے، شہر محلے والوں کی عزت دی جائے، ہر ایک کے مقام پہ اس کی رسپیکٹ کی جائے۔ کرو گے؟ حجت الوداع انسانی منشور، اقوام متحدہ کا یہ چارٹر ہے کہ انسانیت کا احترام کرو، انسانیت کا، مذہب کا۔ ان ظالموں نے نہیں کیا، اس کی سزا میرا رب ان کو ضرور دے گا۔ انہوں نے قرآن جلایا، فاروق اعظم کے پتلے جلائے، ان ظالموں ملعونوں نے جو کچھ یہ کر سکتے تھے کرتے رہے۔ ہماری کمزوریاں تھیں، ہماری سستیاں تھیں، ہم نے اپنی طاقت کا اظہار نہیں کیا، ہم نے اپنی دولت کو دین پہ خرچ نہیں کیا، ہم نے اپنی دولت کے دروازے نہیں کھولے، جہاد کی فضا کو نہیں بنایا۔ اور جن لوگوں نے اپنا ملک بچایا، اپنی عزت بچائی، اپنی عوام بچائی، وہ طالبان رب کے دین کے لیے لڑے۔ آج اللہ نے ان کو ڈیزل بھی دیا، پیٹرول بھی دیا، گیس بھی دی، دھاتیں بھی دی، معدنیات بھی دے رہا ہے۔ رب کے لیے لڑے تھے، رب کے بن کے لڑے تھے، اللہ نے ان کو اپنا بنا لیا۔ من کان للہ کان اللہ، اللہ کے بن جاؤ، اللہ ہمارا بن جائے گا۔ اب بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں خطیب اہل سنت، قاری قرآن، مقرر شعلہ بیاں حضرت مولانا عثمان علی فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے بیانات سے ہمیں مستفیض فرماتے ہیں۔ آخری نعرہ جوش و خروش، نعرہ تکبیر،